تصور کریں ایک ایسی جگہ جہاں دنیا کے عظیم دماغ جمع ہوتے تھے، جہاں علم کے تمام خزانے موجود تھے، ایک ایسی لائبریری جو پوری انسانیت کے علم کا مرکز تھی، اور پھر ایک لمحے میں سب کچھ تباہ ہو گیا۔ یہ ہے اسکندریہ کی لائبریری کی کہانی، تاریخ کے سب سے بڑے سانحات میں سے ایک۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، ہم نے حقیقت میں کیا کھو دیا؟ یہ کہانی تیسری صدی قبل مسیح میں مصر کے شہر اسکندریہ میں شروع ہوتی ہے۔ یہ شہر سکندر اعظم نے بنایا تھا، اور بعد میں اس کے جنرل بطلیموس اول نے یہاں ایک خواب دیکھا، ایک ایسی لائبریری جو دنیا کے تمام علوم کو محفوظ کر سکے۔ کہا جاتا ہے کہ جو بھی جہاز اسکندریہ پہنچتا، اس میں موجود تمام کتابیں ضبط کر لی جاتیں، ان کی کاپیاں بنائی جاتیں، اور اصل نسخے لائبریری میں رکھ دیے جاتے۔ مقصد دنیا کے تمام علم کو ایک ہی جگہ پر جمع کرنا۔ لیکن آخر اس لائبریری میں کس قسم کا علم محفوظ تھا؟ اگرچہ اس کا کوئی مکمل ریکارڈ موجود نہیں، لیکن مورخین کا ماننا ہے کہ یہاں یونانی، مصری، ہندوستانی اور فارسی علوم کے خزانے محفوظ تھے۔ ریاضی اور سائنس، وہ نظریات جنہوں نے جدید جیومیٹری، فلکیات اور طب کی بنیاد رکھی۔ انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی، بھاپ سے چلنے والی مشینوں اور ابتدائی روبوٹس کے نظریات۔ فلسفہ اور مذاہب، دنیا کے مختلف خطوں سے جمع کردہ گمشدہ نظریات۔ ایک تاریخ دان کا انٹرویو۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس لائبریری میں کھوئی ہوئی تہذیبوں کی نایاب کتابیں موجود تھیں، ممکنہ طور پر اٹلانٹس جیسی گمشدہ تہذیبوں کا علم بھی۔ نریٹر: اگر یہ لائبریری اتنی اہم تھی تو پھر اسے تباہ کس نے کیا؟ یہ وہ سوال ہے جس پر آج بھی مورخین متفق نہیں۔ اس کی تباہی ایک ہی دن میں نہیں ہوئی، بلکہ کئی صدیوں کے دوران مختلف حملوں کی وجہ سے یہ تباہ ہوئی۔ نظریہ 8، جولیس سیزر کی جنگ، 40 قبل مسیح۔ نظریہ 2، عیسائی تباہی، 399 عیسوی۔ رومی بادشاہ تھیوڈوسس اول نے تمام غیر عیسائی مذاہب اور ان کے مراکز کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ اس وقت لائبریری کا بڑا حصہ تباہ ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جب مسلم جنرل عمرو بن العاص نے مصر فتح کیا تو انہوں نے باقی بچی ہوئی کتابوں کو جلا دیا۔ تاہم زیادہ تر مورخین اس روایت کو غیر مصدقہ مانتے ہیں۔ عریق دان: حقیقت یہ ہے کہ ہم کبھی بھی مکمل طور پر نہیں جان پائیں گے کہ لائبریری کیسے تباہ ہوئی۔ جو معلوم ہے وہ یہ کہ صدیوں کے دوران یہ مکمل طور پر غائب ہو گئی۔ سوچیں، اگر ہم نے یہ علم کھویا نہ ہوتا، کیا ہم جدید ٹیکنالوجی، سائنس اور طب میں صدیوں پہلے ترقی کر چکے ہوتے؟ کیا برقی توانائی، بھاپ کے انجن یا ہتھی کی خلا میں جانے کی تحقیق صدیوں پہلے مکمل ہو چکی ہوتی؟ تیزی سے کٹ ہونے والے مناظر، لیونارڈو ڈا ونچی، آئنسٹائن، جدید سائنسدان۔ آج دنیا بھر میں ڈیجیٹل لائبریریاں بنائی جا رہی ہیں تاکہ علم کو محفوظ رکھا جا سکے۔ مصر میں ایک نئی لائبریری بھی قائم کی گئی ہے، لیکن کیا ہم کھوئے ہوئے علم کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں؟ ایک کھلی کتاب کا منظر جس کے صفحات خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شاید ہم کبھی نہ جان سکیں، لیکن ایک چیز طے ہے، اسکندریہ کی لائبریری ہمیں یاد دلاتی ہے کہ علم سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ ہمیں اسے بچانا ہوگا، ورنہ تاریخ خود کو دہرا سکتی ہے۔ تاریخ کے کھوئے ہوئے صفحات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ علم ناپائیدار ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا ہم اسے محفوظ رکھ پائیں گے، یا ہم بھی ماضی کی طرح اسے ضائع کر دیں گے؟ مزید گمشدہ تاریخ کے لیے سبسکرائب کریں۔